پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تعاون کے ساتھ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ۔ پاکستانی طلباء کی انڈونیشیا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انڈونیشین اینڈ اسکالرشپ پروگرام پر دستخط۔ چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی ترقی کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ تاریخی دستاویزات اور ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان منشیات سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مفاہمتی یادداشت، حلال تجارت اور سرٹیفیکیشن کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا بھی تبادلہ۔ انڈونیشیا کے صدر کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کی چاق و چوبند دستے نے انڈونیشین صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے وزیراعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کی تاریخ 75 سال پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہر آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی انڈونیشیا کے صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ انڈونیشیا کے کسی بھی صدر کا 7 سال بعد پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ہماری آج کی بات چیت انتہائی مثبت اور تعمیری رہی۔ ہم نے باہمی تجارت اور توازن پر بات چیت کی۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق ہوا۔ انڈونیشین صدر بولے، پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ پاکستان کی جانب سے صحت کے شعبے میں تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تعلیم، تجارت، زراعت، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ ایمز اسپتال کے 5 ڈاکٹرز کی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ۔ جیل ذرائع کے مطابق طبی معائنے کی رپورٹ مرتب کر کے جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ دوسری جانب راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ اڈیالہ جیل کے باہر واٹر کینن پہنچا دی گئی، کنٹینرز لگا کر اضافی نفری تعینات۔ اڈیالہ جیل کے باہر داگل ناکہ اور گورکھپور کے قریب مارکیٹس اور پیٹرول پمپس بند۔ ملحقہ آبادیوں میں تعلیمی ادارے بھی بند کروا دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عدلیہ کو تقسیم کیا گیا۔ نواز شریف، خواجہ آصف اور دیگر رہنماؤں کے خلاف کیس چلائے گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں، پی ٹی آئی حکومت نے سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اسد کیسر قابل احترام ہے، مگر اپنے دور پہ بھی غور کریں۔ اپوزیشن میں ہونے کا یہ مطلب نہیں دوسروں پر کیچڑ اچھالا جائے۔ پی ٹی آئی کے پشاور جلسے میں وفاقی وزراء کے خلاف نازیبا باتیں کی گئیں۔ پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری نے کہا کہ یہاں ایک 9 مئی والے اور ایک 10 مئی والے ہیں۔ 9 مئی والے انتشار کی سیاست کرتے ہیں، عوام نے رد کر دیا۔ پاکستان میں شفافیت میں اضافہ، کرپشن میں کمی ہوئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ جاری کر دی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران انہیں سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی۔ 60% پاکستانیوں نے اتفاق کیا کہ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو مستحکم کیا اور ملک کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا۔ ملکی معیشت زبحالی سے استحکام سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ 57% افراد نے کہا کہ ان کی قوت خرید میں کمی ہوئی، جبکہ 43% نے کہا کہ قوت خرید بڑھ گئی۔ ملک میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کو ترجیح دی گئی۔ ماضی میں ملک میں ڈیفالٹ کی شرطیں لگائی گئی تھیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے، اب ہم استحکام سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ IMF اصلاحات اور FATF گرے لسٹ سے نکلنے سے معاشی استحکام آیا۔ FBR میں بھی بہتری اصلاحات کی گئی۔ ملک میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ متروکہ وقف پراپرٹی کی محکمہ تعلیم کو الاٹمنٹ کا معاملہ حکومتی تنازع قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے معاملہ فیصلے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ متروکہ وقف پراپرٹی کو محکمہ تعلیم کو الاٹ کرنا پنجاب اور وفاقی حکومتوں کا تنازع نہیں۔ ہندوؤں کی ارتھی جلانے کی اراضی محکمہ تعلیم کو کیسے الاٹ کر دی گئی؟ وزیر پنجاب نے متروکہ املاک کو محکمہ تعلیم کو کیسے الاٹ کیا؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دلائل میں کہا کہ مجھے ہدایات لینے کے لیے وقت دیں۔
جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ فیصلہ کالعدم قرار دے کر دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ مقدمہ دوبارہ سن کر کیس کا فیصلہ کرے۔ نئے ٹریفک قوانین اور بھاری جرمانوں پر پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں ڈیڈ لاک۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس نے بھاری جرمانے دوبارہ شروع کر دیے۔ سخت قوانین واپس نہ لینے پر منی مزدہ ایسوسی ایشن نے ایک بار پھر پنجاب بھر میں پہیہ جام ہڑتال کر دی۔ لاری اڈہ، بادامی باغ، جرنل بس اسٹینڈ اوپن۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے بھی گاڑیاں کھڑی کر دیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ گڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے ٹرانسپورٹ متحدہ ایکشن کمیٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نے گزشتہ روز ٹرانسپورٹر سے مذاکرات میں جرمانے فریز کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے جرمانے فریز کرنے کی تردید کر کے معاملہ الجھا دیا۔ دنیا بھر میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا، مگر پاکستان میں جد و جہد جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی انسداد پولیو ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو کہا کہ پاکستان نے پولیو کو کنٹرول کرنے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ سندھ میں گزشتہ سال 23 اور اس سال 9 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہماری کوششیں نتیجہ خیز ہیں، محنت جاری رکھنا ہوگی۔ اپنے بچوں کو اس اپاہج کر دینے والی موذی مرض سے ہر صورت بچانا ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے 15 تا 21 دسمبر کی مہم میں تمام بلدیاتی ادارے بھرپور تعاون کریں۔ آپ بچوں تک ہر صورت پہنچیں اور پولیو کے قطرے پلائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا اجلاس۔ پشاور میں نئے سی ٹی ڈی ریجنل ہیڈ کوارٹرز کے قیام کی اصولی منظوری۔ صوبے میں 21 اضلاع میں سی ٹی ڈی دفاتر کی تعمیر کا منجمد ترقیاتی منصوبہ بحال کرنے کا فیصلہ۔ سی ٹی ڈی کی گاڑیوں، اسلحہ اور جدید آلات کی فراہمی کے لیے 7 ارب 77 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبائی حکومت پوری سنجیدگی سے امن و ایمان کے قیام پر کام کر رہی ہے۔ وسائل کی کمی کو صوبے میں امن کے قیام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ سعودی عرب و قطر کے درمیان ریل منصوبے کا معاہدہ طے پا گیا۔ 785 کلومیٹر طویل الیکٹرک ریل منصوبہ ریاض اور دوحہ کو آپس میں جوڑے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہائی سپیڈ ٹرین سے دونوں شہروں کے درمیان سفر صرف 2 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ منصوبے سے سالانہ 1 کروڑ سے زائد مسافر سفر کریں گے۔ یہ منصوبہ 6 سال کے اندر مکمل ہوگا۔ اور آبدوز ہنگور کی لازوال بہادری پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی روشن علامت۔ آبدوز ہنگور نے 9 دسمبر 1971 کو دشمن کے بحری جہاز ککری کو غرق اور کرپان کو شدید نقصان پہنچایا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے پیغام میں کہا کہ آبدوز ہنگور کے عملے نے جان بازی اور دلیری کی درخشندہ تاریخ رقم کی۔ 1971 میں بھی پاک بحریہ دشمن کے لیے سمندر میں سیسا پلائی دیوار تھی۔ نیول چیف کا کہنا تھا کہ 8 جدید ہنگور کلاس آبدوزیں عنقریب پاک بحریہ میں شامل ہو رہی ہیں۔ پاک بحریہ نے ہنگور ڈے پر خصوصی دستاویزی فلم ہدف بھی جاری کر دی۔